جب اس سے یہ وجہ انات پوچھی گئی کہ آپ کی وجہ انات کیا ہے، اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی جس سے مولوی صاحب کی منگنی اور نکاح بھی ابھی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ 4-5 سال پہلے میں محبت کرتا تھا، اس کے دوران میری کچھ عرصہ بعد ناراضگی ہو گئی، میں نے چھوڑا دیا، محبت فون پہ رابطہ کٹ اپ تھا، اس کے بعد دوبارہ میرا رابطہ بحال ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی قاری صاحب کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو رخصتی بقایا ہے۔ محمد افضل SHO تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز ہم محمد افضل صاحب سے جانتے ہیں۔ خبروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خبروں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے مولوی حضرات اس میں اکٹھے ہوئے، کچھ نے تنقید کی اور کچھ نے کہا کہ زیادتی ہو گئی ہے، شاید دہشت گردی کا کوئی سانحہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے۔ چونکہ یہ SHO صاحب ہیں، کیس کو انہوں نے دیکھا بھی، انویسٹیگیٹ بھی کیا اور ملزم کو فوراً گرفتار بھی کیا۔ کتنی ریٹس کی، کیا کہانی ہے، یہ ہم افضل صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو افضل صاحب تھینک یو سو مچ۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسا وقوع جس پر 200-250 مولوی حضرات اکٹھے بھی ہوئے، کچھ گفتگو ہوئی نالا بھی اور کچھ گفتگو ہوئی برہم بھی، کیا کہانی ہے؟ اصل کہانی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں SHO سیڈر ٹاؤن تعینات ہوں۔ میڈم 10/10 کو صبح 5:45 بجے بذریعہ 15 کال موصول ہوئی کہ شارجہ گراؤنڈ کے پاس ایک شخص کو فائر لگا ہے، پولیس امداد کی ضرورت ہے، فوری ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے۔ اطلاع وقوع پا کر میں اور میری ٹیم ہم موقع پہ پہنچے۔ جب موقع پہ پہنچے تو دیکھا تو اس وقت اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ڈیتھ ہونے کے بعد پتہ کرایا گیا کہ یہ کون شخص ہے، یہ اس کی کیسے ہوئی، تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قاری محمد رضوان ہے جو جلال ٹاؤن مسجد میں امامت کراتا ہے عرصہ دراز سے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی یہ مسجد میں امامت کرانے کے بعد مسجد سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا گھر 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نماز کے لیے جاتا تھا، جماعت کرانے کے بعد واپس آ جاتا تھا۔ حسب روٹین اس دن بھی جماعت 5:45 پہ کرانے کے بعد آ رہا تھا تو رستے میں ایک نامعلوم شخص نے فائر مارا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کون سی نماز پڑھا کے آ رہے تھے؟ نماز فجر ادا کر آ رہا تھا۔ اچھا جی جی۔ تو ہم نے اس ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور جو اس وقت سورس رائٹ ٹھوس شہادت وغیرہ تھیں وہ اکٹھی کیں۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ پوسٹ مارٹم جب کرایا گیا تو اس وقت قاری صاحب کی امامت کی وجہ سے، امام مسجد ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی قیاس رائیاں ہو رہی تھیں۔ مختلف قسم کے لوگ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ہم نے مدعی مقدمہ اور اس کے وارثان رشتہ داروں سے پوچھا آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی یا کوئی ایسی کوئی چپکلیس یا کوئی آج سے چند دن پہلے کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تاکہ ہم اس ملزم قاتل کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ان کو بالکل کسی پہ بھی کوئی شک یا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کرنے کے بعد تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا۔ DPO سرگودا محمد فیصل کامران کی ہدایت پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم زیر نگرانی SP صاحب فرحان اسلم انویسٹیگیشن سرگودا کے کام پر مامور کیا گیا، جس کی سپرویژن ASP صاحب سٹی عثمان میر کر رہے تھے۔ میں اور میری ٹیم بھی شامل تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں سے مولوی صاحب مسجد میں نکلے تھے جماعت کرا کر اور جائے وقوع تک تمام جگہ کو بریک بینی سے اور CCTV کیمرہ جات کو بریک بینی سے چیک کیا گیا اور ٹھوس ثبوت شہادتیں وہاں سے اکٹھی کی گئیں، جیو فینسنگ وغیرہ کرائی گئی، جدید ٹیکنالوجی استعمال کیا گیا۔ ان ثبوتوں میں کوئی CCTV فوٹیج ملی آپ کو؟ جی میڈم، ہم نے جب CCTV کیمرہ جات چیک کیے ہیں اس میں 7 جگہ پہ CCTV رستے میں CCTV کیمرہ جات تھے، ان میں ہمیں واضح نظر آیا ہے کہ قاری صاحب رضوان صاحب جب جا رہے تھے پیچھے سے نامعلوم شخص جس نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی بھی تھی اور اس نے اوپر چادر جو لپٹی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پہ 70 پہ آ رہا تھا، تو اس نے رستے میں قاری صاحب کو چلتے چلتے ہٹ کیا، جہاں فائر مارا اور چلا گیا۔ اس سے اس وقت واضح پہچان
نہیں ہو رہی تھی کہ یہ فلاں آدمی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو شخص تھا قاتل، یہ ڈسٹرکٹ سرگودا ہی ہے لیکن جنگ باؤنڈری کے پاس رہتا ہے، کافی دور علاقہ تھا۔ قاتل کیا کرتا ہے؟ قاتل محنت مزدوری بھی کرتا ہے اور گھر میں اس نے اپنی بھینس اور گائے وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی مولوی ہے۔ اچھا جی تو ادھر یہ رہتا تھا، کبھی کبھار سرگودا میں چکر لگاتا تھا۔ تو یہ اس کو جو اس تفتیش کی جو تمام ٹھوس ثبوت کو اکٹھا کر کے جیو فینسنگ وغیرہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد ہم نے ملزم کو میڈم بلکہ گرفتار نہیں 72 گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ زبردست۔ ٹھیک، جب اس کو ہم گرفتار کی کے وقت اس کے پیچھے دوڑتے رہے ہیں نا، اس وقت کافی جگہ پہ کچھ تقریباً 8 کے 10 جگہ پہ ہم نے لوکیشن کے حساب سے ریڈ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں شک تھا، کنفرم نہیں تھا کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کی انٹروگیشن کی گئی تو اس نے سارا واقعات اپنے منہ سے اگل دیا۔ اقبال جرم وجہ عناد کیا ہے؟ تو جب اس سے یہ وجہ عناد پوچھی گئی کہ آپ کی وجہ عناد کیا ہے، اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی جس سے مولوی صاحب کی منگنی اور نکاح بھی ابھی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ 4-5 سال پہلے میں محبت کرتا تھا، اس کے دوران میری کچھ عرصہ بعد ناراضگی ہو گئی، میں نے چھوڑا دیا محبت، فون پہ رابطہ کٹ اپ تھا، اس کے بعد دوبارہ میرا رابطہ بحال ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی قاری صاحب کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی بقایا ہے۔ تو میں نے اپنے ذہن میں یہ پلان بنایا کہ اگر میں اس کو ایسے لے کر بھی جاتا ہوں تو نکاح میں آئے اس کے ساتھ میری شادی تو نہیں ہو سکتی، میں قاری صاحب کو کیوں نہ قتل کر دوں تاکہ یہ رستہ کلیئر ہو جائے اور میری اس سے شادی ہو جائے۔ تو میں اس پلان کے تحت اس دن ادھر سے ادھر آ کے ٹھہرا اور میں نے خود اس کو مارا ہے۔ تو یہ میں مانتا ہوں اس وجہ سے مارا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ تو ملزم کو پھر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوایا گیا۔ جب جیل بھجوایا گیا تو مدعی مقدمہ اور گواہان نے اس کی درست طور پر شناخت کر لی۔ ٹھیک ہے۔ شناخت کرنے کے بعد ہم نے ملزم کا ریمانڈ حاصل کیا۔ ریمانڈ کے دوران ملزم سے وہ آلہ قتل جس سے اس نے فائر مارا وہ برآمد کیا گیا، موٹر سائیکل جس پہ اس نے سفر کر کے پیچھے تعاقب کیا تھا وہ اسے ریکور کیا گیا، وہ ٹوپی جو اس نے بوقت وقوع جو مین ہمیں شناخت جس وجہ سے ہوئی وہ جو CCTV کیمرے میں آئی تھی وہ اس سے ریکور کی گئی اور اس نے اپنی ساری ہسٹری بیان کر دی۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز اس ملزم کو اس مقدمہ کے تمام ثبوت اکٹھے کر کے ٹھوس شہادت کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے جو پسٹل آپ نے برآمد کیا اس کا لائسنس ہے؟ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، وہ اس کے الگ کاروائی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو قاتل ہے وہ مولوی بھی ہے، تو کیا یہ بھی کسی مسجد میں امامت کرواتے ہیں؟ نہیں، امامت نہیں کرواتا، یا خالی داڑھی والے مولوی؟ داڑھی والا مولوی ہے۔ اچھا جی، امامت نہیں کرتا، اپنی کھیتی باڑی اور مزدوری وغیرہ کرتا ہے، لیکن شاطر قسم کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ مجھے بتائیے SHO صاحب کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں قاتل کی محبت کے حوالے سے، تو یہ محبت نکاح سے پہلے کی تھی؟ پہلے کی تھی۔ کتنا دورانیہ تھا؟ تقریباً 4 سال سے اس کا تعلق تھا۔ وہ جو لڑکی ہے وہ کسی اور گاؤں کی تھی، یہ 3-4 گاؤں چھوڑ کر اس ایک گاؤں میں رہتا تھا، لیکن اس راستے سے اس کا آنا جانا ان کے گھر کے سامنے تھا، جس وجہ نکاح کے بعد بھی اس نے اس کو چھوڑا نہیں، پیچھا کرتا رہا اور اس کو بلیک میل بھی کرتا رہا کہ آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لیں یا جیسے بھی کریں۔ تو اس نے کہا کہ وہ میرا کزن ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قاتل کو گرفتار کرنا اور پھر انویسٹیگیشن کرنا یہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ جی جی۔ آپ کو اس اپنی تفتیش میں کیا ایسے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ اس کا فیسیلیٹیٹر کوئی اور بھی ہے یا مشورہ دینے والا کوئی اور بھی ہے قاتل کو؟ میڈم ایسی کوئی بات نہیں، یہ اس نے خود ہی یہ پلاننگ بنائی ہے۔ میں نے اور میرے آئیو عامر رضوان SI نے، میرے سینئر افسران ASP صاحب SP صاحب تمام افسران کو پیش کر کے اس کی انٹروگیشن اس کو سنوایا گیا ہے
ٹھیک ہے۔ ऐसी कोई इसको कोई मशवरे देने वाला और बंदा नहीं है, ये इस सिर्फ अपनी मोहब्बत में ये कहता है कि मैं दीवाना हो चुका था। ओके, अफजल साहब ये भी बताइए कि खबरें कुछ इस तरह से भी गर्दिश की कि तकरीबन 100-150 मौलवी हजरात इकट्ठे भी हुए हैं, वो क्या मामला है? मैडम साहब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब ये भी इमाम मस्जिद है, कारी है, ये जो लोग इनके पास नमाज पढ़ते हैं उनको हमदर्दी थी जी, तो वो इसका वालिद साहब भी इमाम मस्जिद है, काफ़ी अरसे से इमामत कराता है, तो उनको भी हमदर्दी थी। जब वक्त हुआ हमदर्दी के लिहाज से साफ ज़ाहिर है कि मौलवी साहबान का ज़्यादा आना था, तरजीह दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा लोग आए, तो उस वक्त इनसे पूछा गया, इन्होंने ये बात का तयन नहीं कर सके कि हमारी किसी के साथ ऐसी कोई रंजिश दुश्मनी ठीक है, वगैरह हो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।